السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 76 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں، اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں پر تو تلوار اور جنگ سے اور منافقوں پر حجت قائم کرنے سے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، خواہ وہ زبان یا قلم سے ہو۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جو علماء دین حق اور عقیدہ صحیحہ کے تحفظ و بقا کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے
کوشش کرتے ہیں وہ سب مجاہدین ہیں اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس میں مصنفین اور صحیح مقررین کے لیے بڑی بشارت و فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین و ایمان کے دشمنوں پر سختی کرنا اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں، اور نہ ہی یہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ البتہ بیجا کی سختی یا اسلامی تعلیمات کے منافی قتل و غارت گری ضرور حرام ہے، جیسے آج کل مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی مہم جاری ہے۔ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد وہ ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائے۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ یہ آیت سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد وہ ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین کے ایک گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کے شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں اور اصلاح کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اللہ عز و جل،
کہ دشمنوں دور ہو جاؤ، یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا حسد وہ ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہاں آیت میں غنی کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ اس سے تفصیلی کلام اسی صورت کی آیت نمبر 62 کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ثعلبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر نہ ادا کر سکے۔ دوبارہ ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا کہ اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ وہ جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے، اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ اس سے بچنے کے لیے واویلا کر رہا تھا، تو چونکہ توبہ صدق دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی۔ یہاں ایک وضاحت
کر دینا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ تفسیر حدیث اور سیرت کی عام کتب میں اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن اسیر جزری کی تحقیق یہ ہے کہ شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب درست نہیں، کیونکہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ثعلبہ بن حاطب اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ نیز جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص تو زمانہ عثمانی میں مرا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں جس شخص کا واقعہ مذکور ہے وہ ثعلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے، اور تفسیر ابن مردویہ میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابو حاطب تھا۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف میں اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص جس کے باب میں یہ آیت اتری ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے تھا، اور بعض نے اس کا نام بھی ثعلبہ ابن حاطب کہا، مگر وہ بدری خود زمانِ اقدس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور یہ منافق زمانہ خلافت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرا۔ اور علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، جیسا کہ خازن رسابہ میں ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بن عمر وہ صحابی مخلص تھے جو بدر اور احد میں شریک ہوئے اور احد میں شہید ہوئے، اور یہ ثعلبہ بن ابی حاطب خلافت عثمانی میں مرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان